نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ لاسٹ جو سیشن تھا ہمارا، ایک بلکہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو، اس میں ہم نے آغاز کر دیا تھا جو یہ پورا کورس ہے، ایک ڈسکشن سیشن ہے حقیقت ایمان کے اوپر، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ آج ہم جس حالت میں ہیں وہ ایک غلامی کی حالت ہے، اور غلام قومیں جو ہوتی ہیں ان کے نظریات اپنے نہیں ہوتے، ان کو جو آقا قومیں بتاتی ہیں بس وہ اسی کے اوپر ان کے نظریات جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، جس کے اوپر کبھی امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی تھی اور جس کی بنا پر ہمیں پوری دنیا میں ایک غلبہ نصیب ہوا تھا، وہ اب جو ہے حالت ہماری نہیں رہی ہے۔ اس میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بہت سے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے ان ڈسکشن سرکلز میں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کانسیپٹس کے اندر ٹیڑھ اور کجی کیسے جو ہے وہ شامل ہوئی، کس طرح شامل ہوئی، اور اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو نظریات ہیں وہ اپنا وہی امپیکٹ جو ہے دوبارہ سے ہمارے اوپر ڈال سکیں جیسا کہ وہ ہمارے اسلاف کے اوپر ڈالا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہم نے جن سیٹ آف کانسیپٹس کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے وہ ایمانیات سے متعلق جو ہیں کانسیپٹس ہیں، اور اسی سے ہم نے پھر زیادہ جو ہے اس ڈسکشن کا آغاز کیا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے جو کانسیپٹ جن پہ بات کی ہے، سب سے پہلے جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ غیر شعوری اور شعوری ایمان کا ایک تصور واضح کیا تھا کہ ایمان 2 طرح کے ہیں۔ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو کہ جسے ہم غیر شعوری ایمان کہتے ہیں، جس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور یہ ایک فیل فیکٹر ہے، ایک دل کی ایک فیلنگ ہے کہ یہ جو بھی اسلام کا تصور ایمان ہے یا اسلام کے اندر جو بھی سیٹ آف ایمانیات ہیں وہ سچی ہیں، وہ حقیقت ہیں۔ تو یہ ایک فیل فیکٹر ہے، ایک قلبی جو ہے میلان ہے ہمارا اس طرف، لیکن انٹلیکچولی اگر ہم اس کو اسیس نہیں کر سکتے، اسٹیبلش نہیں کر سکتے، تو اسے ہم کہتے ہیں غیر شعوری ایمان۔ اور یہ ایمان جو ہے یہ بالکل اس کی حقیقت ہے، یہ ایک اپنا وجود رکھتا ہے، اور اس کے جو وجود ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلش ہوتا ہے ہماری وہ روح ربانی کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نفس عطا کیا جس کے اندر اچھائی برائی کی تمیز بھی رکھی، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معرفت الہی یعنی اپنی معرفت کا ایک جذبہ بھی رکھا، ایک اویئرنیس بھی اس کے اندر رکھی کہ وہ گاڈ اویئر بھی ہے، اور وہ جو جسے ہم قرآن مجید میں جس کا ذکر آتا ہے کہ تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور سب سے پوچھا اس دنیا میں آنے سے پہلے الست بربکم، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ قالو بلا شہدنا، ٹھیک ہے، یعنی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک جو روح ربانی ہے، اس کے اندر ایک معرفت ہے، حقیقت کو یہ پہچانتی ہے کسی حد تک۔ لیکن جیسا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اسپرچل ایگزسٹنس ہے ہماری، یہ بہت اب ویک ہے، یعنی یہ دب چکی ہے ہمارے مٹیریل ایگزسٹنس کے اندر، اور اس کو اگر ہم اس کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی جو روحانی وجود ہے اس کو تقویت دینا ہوگی، اور اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، اور یہ امت مسلمہ میں رائج بھی ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر اس کی اویئرنیس بھی ہے۔ آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کو کیسے بڑھائیں، کیسے اس کو صحیح کریں، تو جواب آتا ہے کہ جی آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اب کثرت اعمال کریں، کثرت اذکار کریں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو ایمان نصیب ہوگا۔ تو دونوں باتیں درست ہیں، ان دونوں جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے روحانی وجود کو تقویت دے رہے ہیں تاکہ وہ جو اس امپیکٹ ہے، اس کا انفلوئنس ہمارے اوور آل وجود کے اوپر بڑھ جائے۔ تو لیکن یہ جو ایمان ہے یہ غیر شعوری ایمان ہے، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے۔ بعد میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ پر اس قسم کے ایمان پہ گزارا نہیں چل سکتا۔ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ایرا ہے اس کے اندر ہمارے اوقات بہت سخت ہو گئے ہیں، ہمارے جو ورکنگ آورز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ پہلے تو ایک ایوریج ورکنگ آورز جو ہے 4-5 آورز ہوتے تھے، اب جو ہے وہ اب تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، 8-10 تو کہنا بس ایک
اب ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو 12 گھنٹے جو ہے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے، پھر ملٹیپل جابس کرنی پڑتی ہے، ملٹیپل سورسز آف انکم ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک بندہ سروائیو کر سکے. تو ان حالات کے اندر ہم نہ تو صحبت ہمارے لیے اویلیبل ہے، اب بولتا ہے کہ وہ صحبتیں بھی اچھی اویلیبل نہیں ہیں، اگر اویلیبل ہوں بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ ہم جس ایرا میں ہے جسے سائنٹیفک ایرا کہتے ہیں، ایج آف ریزن کہتے ہیں، ہمیں ایک خاص طریقے سے ٹرین کر دیا گیا ہے. جب تک کہ ایک چیز انٹلیکچولی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، ہمارے اندر ایک لمیٹیشن آ گئی ہے اس وجہ سے. تو اس لیے اب ہمیں لازماً شعوری ایمان کی طرف جانا پڑے گا، اور شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر قلب بھی گواہی دے اور عقل بھی گواہی دے، دونوں اس بات کو ٹیسٹیفائی کریں کہ حقیقت یہی ہے. اب اس کے لیے انٹلیکچوئل جو اس کی بیسس ہے اس کو ایکسپلور ہمیں کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو بھی ایمانیات کے ایک تو کمپریہنسو کانسیپٹ کو آپ کے سامنے واضح کریں گے، ساتھ ساتھ اس کی انٹلیکچوئل جو بیسس ہے اس کو بھی واضح کرے، جو کہ نیڈر بہار ہے، اور جو کہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ کی، خاص طور پہ لیونگ ان دس گلوبل ولیج. یعنی ہمارے جو مائنڈ ہے وہ جس طرح گلوبل اسپیس کے اندر چلتا ہے، تو وہاں پہ صرف غیر شعوری ایمان کے اوپر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. اور ہمارے لیے تو شاید ممکن ہو سکے، کیونکہ ہم جو ہیں ہمارا تعلق اس جنریشن سے ہے کہ جنہوں نے یہ چیزیں بعد میں دیکھی ہیں، یہ انٹرنیٹ اور یہ جو سارا جو انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہوا ہے، لیکن ہماری اولادیں جو ہیں وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں. تو اس لیے وی نیڈ ٹو انٹلیکچوئل ایسپیکٹ آف ایمان ایز ویل سارٹڈ آؤٹ. تو وہ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے اسی طریقے سے، اور ہم نے واضح کیا تھا کہ جو ڈیفیسٹ اب آ چکا ہے، کیونکہ غیر شعوری ایمان کے ذرائع ہیں وہ اب اتنے اویلیبل نہیں ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ ایک خاص سطح کا ایمان آپ کو چاہیے اس کردار کو جنریٹ کرنے کے لیے جو کہ مطلوب ہے قرآن مجید میں، یا جو کہ امت مسلمہ کا طور امتیاز رہا تھا، یا امت مسلمہ کو جس پر فخر تھا، وہ کردار اب جنریٹ نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول اچیو نہیں ہو پا رہا، اور وہ ایک ڈیفیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اس ڈیفیسٹ کا جو ہے مداوع ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم شعوری ایسپیکٹ جو ہے اس کو دیکھیں، انٹلیکچوئل ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ ہم اس لیول کو اچیو کر پائیں گے کہ جس سے وہ کردار بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں کہ جو کہ عظیم کردار ہوتے، جس سے امت مسلمہ جو ہے ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو ہم نے واضح کیا تھا. پھر جو ہے دوسرا ہم نے جب اس کو بالکل آغاز میں دیکھا تھا کہ ایمان کا لٹرل میننگ کیا ہے، اس کا جو ہے ٹرمنالوجیکل میننگ کیا ہے. لٹرل میننگ ہم نے جو بات کی تھی کہ اس کا مطلب جو ہے اکثر یہ بتا دیا جاتا ہے جب ایمان کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بلیف اور فیتھ ہے ایمان. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ہم نے واضح کیا تھا کہ بلیف اور فیتھ جو ہیں، جو الفاظ جو بیسیکلی استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے، وہ درست نہیں ہیں. ان کا جو اوریجن ہے وہ تو گریک اور رومن اوریجن ہے، یا پھر وہ جوڈائو کرسچن اوریجن ہے، جس کے اندر اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ تھا، اور اس کے اندر ایک جو ہے نا سینس آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے. یعنی بلیف اور فیتھ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ دس وڈ بی truthful. I have faith in you that you would do good. There is an element of doubt in it جب ہم faith اور belief کی بات کرتے ہیں. لیکن ایمان کا مطلب ایسا نہیں. ایمان کا جو کمپوزیشن ہے ورڈ کی وہ بھی ہم نے دیکھی تھی. اس کا مطلب ہے acceptance without doubt. کسی ڈاؤٹ کے بغیر آپ نے کسی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تبھی جو ہے بات آپ کو، تبھی اس کو ایمان کہا جائے گا. اس وجہ سے پھر ہم نے جو ہے اس کا ٹرمنالوجیکل میننگ دیکھا تھا کہ جب ہم اسلام کے اندر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ 6 بڑے حقائق کو ہم نے اس طرح ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ ہمیں کوئی شک باقی نہ رہے. اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو آج ہم ایکسپلور کریں کہ آخرت ہے، پھر تقدیر ہے، کتب ہیں، ملائکہ ہے، اور پھر رسول ہے. تو یہ علیہ السلام، تو یہ سارے وہ حقائق ہیں کہ جن کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ کوئی شک باقی نہ رہے. اگر اس میں ان کے حوالے سے کوئی شک ہمارے ذہن میں ہے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا. اسے آپ بلیف ضرور کہہ سکتے ہیں، اسے فیتھ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ابھی تک کی جو بحث کا ایک کنکلوژن ہے. اگر تو کوئی کسی کا سوال اس حوالے سے نہیں ہے، آپ امید ہے آپ لوگوں نے جو آپ سے ڈاٹا شیئر کیا گیا تھا، جو مواد مٹیریل شیئر کیا گیا تھا، آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا، فائدہ اٹھایا ہوگا. اس والے سے کوئی کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ ضرور رکھ دے، کیونکہ اب ہم نے انشاءاللہ ڈائیو ڈیپ کرنا ہے اس کے اندر. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس پوری کائنات میں،
اس کو ہم کیسے جو ہے سمجھ سکتے ہیں انٹلیکچولی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم آگے بڑھیں گے. جی کوئی کسی کا کوشچن اگر ہے تو بے شک پوچھ سکتے ہیں. جی جہاں تک کلیئر ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی پلیز. چلیں اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ایمان سے متعلق وہ کون سے غلط تصورات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے جو ان حقائق پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ممکن نہیں رہا آج. تو سب سے پہلا جو تصور جس کا ذکر ہم ضمن پہلے کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا غلط تصور ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اب ہم انکیپیبل ہو چکے ہیں کہ ہم ان حقائق کو ان حقائق کی حقانیت کو اسٹیبلش کر سکیں انٹلیکچولی. اس میں سب سے بڑی جو کنفیوژن جو ہمارے ذہن میں ڈالی گئی وہ یہ ہے کہ حقیقت کا ادراک محض حواس خمسہ سے ہی ہو سکتا ہے. یعنی ریئلٹی کین اونلی بی پرسیوڈ تھرو 5 سینسری آرگنس. یہ جسے امپیریسزم بھی کہتے ہیں اگر فلسفیکل سینس میں دیکھیں تو یہ 5 سینسز ہیں. اس سے جو چیز ہمیں ایکوائر ہم کریں گے جو ڈاٹا وہی ریئل ہے. باقی سب اس کے بیونڈ تو کوئی چیز ریئل نہیں ہو سکتی. اگر ہے بھی تو ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. یعنی کسی چیز کو اگر ہم دیکھ سکیں سن سکیں چکھ سکیں محسوس کر سکیں سونگ سکیں تو وہی حقیقت ہے. اس کے بیونڈ جو ہے کوئی حقیقت نہیں. یہ جو ہے اگر ہم اس نوشن کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پھر تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ وہ تو ہمارے حواس میں آنے والی حقیقت نہیں ہے. اس طریقے سے آخرت ہمارے حواس میں آنے والی حقیقت نہیں ہے. پھر اس طریقے سے جو سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. اگر موجود ہوتے ہمارے درمیان تو اور بات تھی. اب تو ہمارے لیے جو ہے ایک خبر ہی ہے اس حوالے سے. اور جو ملائکہ ہیں ان کو بھی ہم نہیں جانتے, تقدیر کو ہم نہیں جانتے, لوح محفوظ کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا, کیونکہ سب وہ حقائق ہیں جو پھر اس حوالے سے پھر وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک غلط نظریہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے. اور دوسرا جو بڑا غلط نظریہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ دینی حقائق کا ادراک بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے سے ہی ممکن ہے. یعنی دینی حقائق جو ہوتے ہیں اس کے لیے عقل استعمال آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک اسٹیبلش نوشن ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, جا کسی بھی مذہبی آدمی سے آج بات کر لیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے, جب ہم اسے جب کہیں گے نا کہ یار کیا آپ کے پاس دلیل ہے اس ڈوگما کی, اس عقیدے کی جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں, تو اس کا آگے جواب یہ ہوگا کہ بھئی دین اور مذہب جو ہوتا ہے نا اس کی بنیاد عقل پہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مذہبی تجربے کے اوپر ہے, ریلیجس ایکسپیرینس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہے بس, اس سے زیادہ ایسی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی بالکل ایک غلط تصور ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات بالکل بھی نہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے پہلا والا جو غلط تصور ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک درست ہے. مطلب اب تو سائنس نے بہت سے ایسے حقائق جو ہے دریافت کر دی ہیں جو ہمارے حواس میں براہ راست نہیں آتے اس کے باوجود, لیکن اس کو ان حقائق کو ہم جانتے ہیں کہ وہ حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ فورس آف گریوٹی کو ہی دیکھ لیں. اب فورس آف گریوٹی جو ہے یہ تو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں اس سے براہ راست, نہ سن سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر بندہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ فورس کیسے معلوم ہوا؟ اس کے امپیکٹ سے. ٹھیک ہے, اس کا جو امپیکٹ ان آبجیکٹس کے اوپر تھا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سین ایک تو ان سین ورلڈ ہے اور ایک سین ورلڈ ہے. تو سین ورلڈ کے جو آبجیکٹس ہیں ان کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم اس کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں. اور بیسیکلی اس کا پورا بیہیویئر ہم نے سمجھ لیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نیوٹن کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس حوالے سے. تو یہ بالکل یعنی یہ جو نوشن ہے غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حقیقت جو ہے اسے آپ براہ راست دیکھ سکیں, سن سکیں, چکھ سکیں تبھی آپ اسے حقیقت مانیں گے. اگر وہ ان دیکھی حقیقت ہے تب بھی اس کے وجود کا پتہ آپ لگا سکتے ہیں اگر اس کا امپیکٹ میجریبل ہے, اگر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ ان 5 سینسز سے جان سکتے ہیں.
اس طریقے سے بہت سی اور ایگزامپلس ہیں آپ کے آس پاس ہیں. مطلب موبائل پہ آنے والے جو سگنلز ہیں, میں خود ٹیلی کمیونیکیشنز کا میری فیلڈ ہے. ہم نے آج تک جو ہے کبھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ چکھا ہے, نہ محسوس کیا ہے, نہ سونگا ہے. اس کے باوجود جو ہے اتنی بڑی حقیقت ہے, اور ہمارا اس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ کبھی کسی زمانے میں وہ برڈ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم ہوا کرتا تھا. برڈز کو جو ہے وہ سدایا جاتا تھا, اور ان کو پھر وہ ایک چھوٹی سی جو تھی ایک ان کو فلاسفی پکڑا دی جاتی تھی, اسی کے اندر وہ میسج ہوتا تھا جس کو برڈز لے کے جاتے تھے. تو آج ہم یہ کام جو ہے وہ انہی ویوز سے کروا رہے ہیں. آپ کے میسج لیتے ہیں, ان ویوز کے اوپر چڑھاتے ہیں, ویوز لے جاتی ہیں اور ادھر سے ہم اتار لیتے ہیں. تو اتنا اس حد تک ہمیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل ہے. لیکن کیسے معلوم ہو, کیسے ہم نے ان کے اوپر یہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا؟ ان کے جو امپیکٹس ہیں ان کو میجر کر کے, ان کی بیہیویئر کو جانچ کر ہم نے اس حقیقت کو جو ہے پہچان بھی لیا ہے, اور اب ہم اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. تو بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں. یعنی بلیک ہولز کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, وہ تو ہماری رستے سے ویسے ہی بہت دور ہے, لیکن اگر ہم دور سے دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فوٹون پارٹیکلز جو کہ سائٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہی اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں. لیکن اس کے آس پاس جو اس کا گریویٹیشن امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے آبجیکٹ کے اوپر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بلیک ہول موجود ہے. پھر اب الیکٹریسٹی کو آپ دیکھتے ہیں, الیکٹریسٹی از جسٹ فلو آف فری الیکٹرانس. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے مطلب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ آ رہی ہے, لائٹ نہیں آ رہی, وہ بیسیکلی کیا ہے, لائٹ جلتی ہے اس کے امپیکٹ سے. یہ بیسیکلی امپیکٹ ہوتی ہے, الیکٹریسٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے دلائل ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں. اب تو معلوم ہو گیا کہ جو میٹر نظر آتا ہے ہمیں, اس سے بہت بڑا حجم جو ہے اس کا ہے جسے ہم اینٹی میٹر کہتے ہیں, بلیک میٹر کہتے ہیں. نظر نہیں آتا اس کو ہم کبھی جانچ ہی نہیں سکتے. لیکن کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کا گریویٹیشن امپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے اس میٹر کے اوپر جو کہ سین ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یعنی اس سے یہ بالکل جو غلط ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں خواہ میں بیٹھ گیا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی وہ نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ, تو ہم کیسے اس کے وجود کا پتہ لگائیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کی کوئی مطلب یہ ایک ایسا غلط نظریہ ہے جو ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا, جس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ جو اکثر وہ پڑھا جاتا ہے نا کہ خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے. جی ہم تو اسی کو خدا مانیں گے جسے محسوس کرے. تو انسانیت جو تھی وہ احساس کرنے والے خدا کو مانتی تھی, لیکن اندیکھے خدا کو کون مانے. یہ اندیکھا خدا کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو خدا ہے اس کے وجود کو آپ ثابت نہیں کر سکتے, اور اس کی حقیقت جو ہے اس کو آپ اس کو جانچ نہیں سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عالم غیب ہے, ایک ان سین ورلڈ ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہیں, اس میں سب حقائق بھی ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم جانچ ہی نہیں سکتے, ان کا وجود کا پتہ نہیں لگا سکتے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو عالم ظاہر ہے, جو سین ورلڈ ہے, اس کے اندر اگر ہم ان کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس ذریعے سے ہم وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تو یہی فرماتے ہیں کہ میرے امپیکٹ سے مجھے پہچان. جیسے اللہ تعالیٰ آیات کہتے ہیں, آیات سے مجھے پہچان. اور آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تو بے شمار بکھری پڑی ہیں. تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے جی. اور بے شمار جو تخلیق کے مناظر ہمارے آس پاس چارسو پھیلے ہوئے ہیں, وہ امپیکٹس ہیں اسی ہستی کے جو کہ ان سین ورلڈ میں ہے. تو اندیکھی حقیقت ضرور ہے, لیکن حقیقت ہے, اور اس کا ادراک ہم اس کے وجود کا ادراک ہم آرام سے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ایک تو یہ بالکل جو غلط تصور تھا, اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے اپنے ذہنوں میں, اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی, اور جو بھی جن سے بھی ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں ان کے ذہنوں سے یہ باطل تصور نکالنا ہے, جس کی وجہ سے خام ایک ہرڈل بن گیا, ایک جو ہے بیریئر بن گیا ہے ہمارے. دوسری جو بات ہے جو اکثر کی جاتی ہے کہ جی دین جو ہے نا یا دینی حقائق جو ہیں ان کا ادراک دلیل سے ممکن نہیں, وہ صرف اور صرف ایک ریلیجس ایکسپیرینس سے ممکن ہے ان کا ادراک. تو بلائنڈ فیتھ کا ایک تصور ہے, فیتھ از بلائنڈ. لیکن اس بات کو تو
ایک مسلمان قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیسیوں مقامات پہ قرآن میں واضح کیا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اسلام آیا ہی اس قسم کے تصور کو رد کرنے کے لیے تھا، اس کی بنیاد ہی اس پہ پڑی کہ اس چیز کے پیچھے تم نے نہیں جانا جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ تو اسلام تو اس کو رد کرنے کے لیے آیا تھا، اس نوشن کو کہ جی ہم تو مذہبی تجربے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ خود سوچیں اگر یہ بات ہم مان لیں، ٹھیک ہے، کہ دین کی جو یا کوئی بھی مذہب جو ہے اس کی بنیاد مذہبی تجربے پر ہے، تو مذہبی تجربے کی جو ہے مذہبی تجربے کو اسیس کرنے کا کوئی آلہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ کس کا مذہبی تجربہ درست ہے اور کس کا نہیں ہے۔ مطلب اس بیس پہ اگر یہ دین کی حقانیت کی بنیاد ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح ہم ثابت کریں گے، اسٹیبلش کریں گے اسلامی سچت میں؟ بھائی ایک عیسائی کہتا ہے مجھے ریلیجیس ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بھائی، اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہ تو کوئی ایسا آلہ ہے کہ آپ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں، نہ اسے آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور بس اسے ایکسپیرینس ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آئی لو جیسس، اور مجھے پتا ہے کہ جیسس جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے، اور مجھے اس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ ایک ہندو کہہ دیتا ہے مجھے لکشمی دیوی کا ہو گیا ہے، مجھے ہنومان کا ہو گیا ہے ایکسپیرینس۔ ایک مسلمان بھی کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، تو کیا فرق رہ گیا پھر ان سب مذاہب کے درمیان؟ پھر حق اور باطل جو ہے کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ اسی لیے جب اس بات کو پتہ نہیں کیوں پلا دیا گیا، ہماری امت کے اندر بھی اس کو گھول کے پلایا گیا کہ جی مذہبی تجربہ، ریلیجس ایکسپیرینس از دی بیسس آف دی ریلیجن، یعنی ریلیجن جو ہے اس کو اسٹیبلش اگر ہونا ہے تو ریلیجس ایکسپیرینس پہ ہونا ہے۔ تو اسپیس پہ اگر ہم نے کر لیا تو پھر تو ایک ہی تصور پھر جو ہے لاجیکل کنکلوژن جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ پھر بہت ادیان کا تصور درست ہے۔ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ تمام مذاہب بھی ٹھیک ہیں، مطلب مذہب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ مٹیریلزم کے خلاف جو ہے ایک الائنس بنانا ہوگا جس میں تمام مذاہب اکٹھے ہوں اور مذہب کے ماننے والے اسٹیبلش کریں کہ مذہب ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اس میں آج اس جو ہے نا مٹیریلزم کے جب آنسلوٹ ہوا تو اس کے مقابلے میں آج مذہبی لوگ جو ہیں اس بنیاد پر اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو نظریہ ہے، جو دین ہے وہ دین حق ہے، اور باقی سب ادیان باطل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس الائنس کا حصہ بنیں؟ باقی تو سب مل جائیں آپس میں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بنیاد تو ایسی مذہبی ایکسپیرینس ہے، لیکن ہماری دین کی بنیاد محض مذہبی ایکسپیرینس نہیں۔ مذہبی ایکسپیرینس اپنا وجود رکھتا ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن this cannot be the basis on which you can establish the truthfulness of deen۔ تو اور اس پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے، ایک مسلمان ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مذہب کا ماننے والا تو یہ کہتا ہے نا بھائی میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی ہی سوچیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور دلیل لے کر آؤ گے تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو تم ہی جنت میں جاؤ گے تو دلیل کیا تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے۔ یا پھر اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ امن اتخذوا من دون اللہ الہٰ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور جو ہے الہ بنا لی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ کے سوا جو کسی اور کو خدا بنا رہا ہے، اللہ کا چیلنج ہے اس کے لیے کہ کوئی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تو جو ہے ذکر ہے جو کہ میرے ساتھ ہے، اور ذکر جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ کتاب جو میرے ساتھ ہے وہ میں ایویڈنس کے طور پہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سابقہ کتب بھی موجود ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو نہیں جانتے، اور فہم موردون، اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ جب سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنائے گا اس کے پاس کبھی بھی کوئی برہان نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کا حساب پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ اب امید ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور مغالطے ایمان سے متعلق جو ہمارے دل میں ڈال دیے گئے ہیں، امید ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ کے سامنے۔ اس پہ کوئی کوشچن ہے تو ضرور آپ پوچھ لیں۔ جی
یہ السلام علیکم، میں بات کر رہا ہوں. یہ کافی اہم آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جب ہم جیسے سورہ بقرہ بھی شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں یؤمنون بالغیب اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں یہی ذہن میں آتا ہے کہ بس جو قرآن میں ہے وہ حقیقت ہے اور اس پہ ہمیں یقین کرنا ہے بلا کوئی بحث کیے اور کسی دلیل کے. مطلب یہی سکھایا گیا ہے کانسیپٹ. تو اب دیکھیں نا آپ نے اس آیت کو بھی دیکھ لیں. اب آیت عربک اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں. اس میں بات ہو رہی الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ، اس کی اصل ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ ان حقائق کو اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی شک نہ رہے جو ان دیکھے ہیں. وہ حقائق ان دیکھیں، ریئلٹیز آر انسین، ایمان از ناٹ انسین. تو یہ ہمارے انفارچونیٹلی بس وہ ایک کیونکہ اسٹیبلش نوشن ہے نا، وہ ذہنوں میں کیونکہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مانتے. نہیں، ایسی بات نہیں. دین حق کی حقانیت اگر اس طرح اسٹیبلش ہونا ہو تو پھر تو اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتی. پھر تو جواز ہی نہیں بنتا ہمارا کہ ہم یہ کہیں کہ جی اسلام ہی پر حق ہے. اگر تو دین کی بنیاد یہی ہے بس جی ہم سچے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے صرف وہ ان کا کلیم درست نہیں. تو یہ نہیں ہے. یہ اگر ہوگا تو دین کی بنیاد ہل جائے گی. تو یہ بات بالکل ہمیں سمجھنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے دوز ہو ایکسپٹ the realities which are unseen. اس لیے ایمان کا مطلب ہے ایکسپٹینس وداؤٹ ڈاؤٹ. اس کو کبھی بھی آپ بلیف اور فیتھ نہ کریں. ٹرانسلیٹ خدا رہا انفارچونیٹلی جتنی بھی انگلش ٹرانسلیشن ہوئی ہیں ان کا بس بلیف اور فیتھ استعمال ہو گیا، کیونکہ لفظ یہی ہے نا، انگلش لینگویج میں ورڈ ہی یوز کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ٹرمینالوجی کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. ہر ٹرمینالوجی کا ایک ہسٹوریکل بیگیج بھی ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسائفر کریں. کیونکہ اگر ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے نا تو پھر وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا غلط پڑ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اب آپ سب لوگوں کا بھی ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ سوالات آج کے بچے پوچھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ چاہے کسی بھی لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتے ہوں فزیکلی، مینٹلی وہ اسی گلوبل اسپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں پوری دنیا ہے، اور وہاں وہ سارے نظریات موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ عیسائی بھی ہیں، وہاں پہ یہودی بھی ہیں، وہاں ایتھیسٹ بھی ہیں، وہ ہر قسم کے لوگ موجود. ہمارے ہمارا جو معاملہ تھا نا وہ ڈفرینٹ تھا. ہم اگر کسی جگہ پہ اگر ایگزسٹ کرتے تھے تو ہمارا مائنڈ بھی اسی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا تھا. اگر ہم پاکستان میں تھے یا کسی اسلامک سوسائٹی میں تھے، ہمارے پیرنٹس مسلمان، ہمارے اساتذہ مسلمان، ہمارے جو ہے جو ریلیجس اسکالرز ہیں مسلمان، ہم نے تو کبھی یہ کوشچن فیس ہی نہیں کیا کہ یار اسلام کے علاوہ بھی کوئی حق ہوتا ہے. تو ریلیجس اتھارٹی اسے کہتے ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ تھی ہمارے لیے کہ ہمارے لیے یہ شک پیدا ہی ہونا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس اسلام ہی سچا ہے جی بس. لیکن اب جو ہے معاملہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب ہم آپ میں سے وہ لوگ جو باہر گئے، میں بھی جس طرح باہر گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ ہمیں وی کنفرنٹڈ دس ریالٹی کہ یار وہ دوسرے نظریات بھی ہیں. پھر ہمیں اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا پڑا کہ تاکہ ہم سسٹین کر سکیں. تو یہ سوال تو ہر بندہ آج ہر بندے کے سامنے آج موجود ہے اور اس کا جواب انفارچونیٹلی نہیں ہے. یہی تو مصیبت ہے کہ ہمارے جو ریلیجس تھاٹ ہے وہ اس حد تک جو ہے اس وجہ سے بانج نظر آتی ہے کہ ہم نے اکوپ بھی نہیں کیا اپنے لوگوں کو کہ وہ اس پہ جواب دے سکیں. تو انشاءاللہ اس کا جواب ابھی آگے جو ابھی ہم سبق نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے مزید کھل جائے گا. ایک تو بات آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نظر نہیں آتا، تو ایسے بہت سے حقائق جو نظر نہیں آتے پھر بھی ہم ان کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں ان کے امپیکٹ سے. تو اس لیے یہ بڑی بات، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے شک ہماری نظروں سے اوجھل، وہ ہمارے حواس میں نہیں آ سکتے، لیکن ہم ان کے امپیکٹ سے ان کو جانیں گے. اور ان کے امپیکٹس جو ہیں جو اس سین ورلڈ کے اندر پڑ رہے ہیں وہ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پھر اس طریقے سے آپ وہ آرگومنٹیشن کو بلڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر آگے ہم جیسے آگے پریزنٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی اگر اندیکھی حقیقت ہے تو اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ آپ اسے براہ راست دیکھ سکیں. یہ بات ہی درست نہیں ہے. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل ہیں جو آپ پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پیش کیا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اب جو آگے ہم ڈسکس کریں گے نا تو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے سوال؟
اس میں سر جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کی صفات سے پہچاننا، اس کی آیات نشانیوں سے پہچاننا، اس کی کریشن سے پہچاننا. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے کہ اپنا ان آیات پہ غور و فکر کرنا ہم شروع کریں. جو طریقہ ہے قرآن نے دیا ہوا ہے، لیکن اصل میں ان کے ہمارے ذہنوں میں ایسی غلط بات ڈال دی گئی نا کہ جس کے بعد وہ ہمارا ذہن انکیپیبل ہو گیا کہ جی اب تک کیونکہ جی وہ دیکھ نہیں سکتے تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی بس خام خواہ، حالانکہ ایسی کوئی مطلب کوئی ریزن نہیں تھا کہ ایسا جو ہے معاملہ ہو. تو ایک تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں اچھے طریقے سے جو ہے رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ ہم ایک کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی ہمارے سامنے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی جو حقیقت ہے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلائل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس. دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے، یعنی ایک بات تو ہم نے سامنے کنکلوژن ابھی تک کا ڈرا کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان سے مراد اندھا بہرا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ چند ایسے حقائق کو دلائل کی بنا پر مان لینے کا نام ہے جو غیب میں ضرور ہے، پر ان کا وجود اور ان کی شناخت کا ادراک دلائل کی بنا پر ممکن ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے شمار اثرات ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے، لیکن تخلیق سے ہم پہلے دلائل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے مناظر جو ہے وہ چار سو پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. رحم مادر کے اندر جس طرح بچہ تخلیق ہوتا ہے وہ ساری سٹیجز ہمارے سامنے ہیں. پھر بیج جو ہے جس طریقے سے وہ پودا بنتا ہے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پھر اس طریقے سے جو آپ کے نظم کائنات سے آپ کے سامنے دلائل بنتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے جو آبجیکٹس ہیں بنا تو دیے ہیں اس اللہ رب العزت اس رب نے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو چلا بھی رہا ہے، وہ ایک منظم طریقے سے اس کو چلا رہا ہے اور ایسا زبردست نظام ہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. تو یہ جو امپیریکل ایویڈنسز ہمارے سامنے موجود ہیں اس کی بنا پر ہم اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ یہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جو انسان بن رہا ہے رحم مادر کے اندر وہ از خود بن رہا ہے، یا بیج جو ہے وہ از خود جو ہے وہ درخت کی شکل میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ از خود چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب جو ہے ماننا اکیڈیمکلی بھی یعنی یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہ چیز جو بھی بندہ کہتا ہے کہ یہ بغیر کسی اینٹی کے، بغیر کسی باشعور ہستی کے، ایک سیلف کانشیس بینگ کے خود چل رہا ہے ایسا کچھ، وہ بندہ جو ہے اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہ اس کا ڈوگما ہے، یعنی یہ اس کا عقیدہ ہے. ایتھیزم کو اب عقیدہ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اکیڈیمکلی بھی یہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ حقائق ہمارے سامنے کھل چکے ہیں کہ اب اس کو ڈینائی کرنا جو ہے ممکن نہیں رہا. جیسے فار ایگزامپل سمپل یہ دیکھنے کہ جو گریویٹیشن فورس ہے جو کائنات کے مختلف آبجیکٹس کو جو ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہے، یہ جو فورس ہے یہ جو ہے نا اس کا اگر آپ ایکویشن دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کانسٹنٹ، جسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں. اب اس کے اندر پروبیبلٹی آف ایرر جو ہے نا وہ 1×10⁻⁶ ہے. یعنی اگر ان سمپل ٹرمز، یہ تو انجینئرنگ یا فزکس کی ٹرم ہے کہ پروبیبلٹی آف ایرر، تو وہ ان سمپل ٹرمز یہ ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے آپ اتنے حصے کر دیں، کتنے حصے کر دیں کہ 1 کے آگے آپ 60 زیرو لگا دیں، اتنے زیادہ حصے کر دیں 1 سیکنڈ کے آپ، اور اس میں سب سے چھوٹا جو اکائی ہے وہ آپ اٹھا لیں، اتنی مقدار بھی اگر یہ کانسٹنٹ آگے پیچھے ہوتا ہے تو یونیورس وڈ سیز ٹو ایگزسٹ، یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی یونیورس. اس طریقے سے جو اور یہ پروون ڈیٹا ہے اب ہمارے سامنے، یہ ایسے ہم بات نہیں کر رہے قرآن میں، سائنٹیفک فیکٹس ہیں. تو اس طریقے سے جو جس سے یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، جس طریقے سے ایکسپینڈ کر رہی ہے جو فینومینا ہے، اس کی ایکویشن اگر ہم ڈرا کریں تو اس میں ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ جسے کہتے ہیں لمڈا 1×10⁻⁻120 ہے اس کی پروبیبلٹی آف ایرر. تو یعنی بات وہ یہ ہے کہ یہ اب ایک فیکٹ ہے کہ جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے خدا کو؟ تو اس کا مطلب ایک تو سمپل دلائل ہے، تو میں نے آپ کو تھوڑا سائنٹیفک دلائل دے دیے. سمپلی یہ چیز دیکھ لیں کہ وہ ایک ہی اسپیس ہے جس میں دیگر جو پلینٹس ہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اسپیس کے اندر آپ کی سیٹلائٹس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ یہاں سے بھیجتے ہیں، جو مصنوعی سیٹلائٹس ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں دونوں جو آبجیکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا کنٹرول سینٹر آپ کو چاہیے نیچے، ورنہ یہ مدار میں صحیح طرح گردش نہیں کر سکتے یہ جو سیٹلائٹس ہیں، جبکہ وہی اسی انوائرمنٹ میں جو دوسرے آبجیکٹس ہیں کائنات کے وہ روٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے اب ایکسیپٹ کر سکتا ہے ایک بندہ کہ یہ ازبود ہو رہا ہے بغیر کسی ناظم کی جو ہے نظم چل رہا ہے. تو تخلیق سے بے شمار دلائل ہیں، اور نظم کائنات سے جو دلائل ہیں وہ تو اتنے مبرہن ہیں کہ جس کے بعد کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ خود وہ انسین ہے، وہ سین اسے نہیں مانا جا سکتا. ڈرونز کی مثال دیکھ لیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک ڈرون اڑ رہا ہو، اب عام طور پہ تو اس کا ڈرائیور آپ کے سامنے نہیں ہوتا، یہ کوئی بندہ بھی اسے نہیں مان سکتا کہ یہ جو ڈرون ہے یہ از خود اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایک میننگ فل موومنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانشیس بینگ ضرور ہوتا ہے. تو ابھی یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھا ہوں، ادھر جو ہے آپ لوگ اس سے ڈسکس بے شک کر لیں، اس کو آگے پھر لے کے چلتے ہیں. 10 منٹ کا بس میں وقفہ لوں گا، اس کے بعد پھر ہم اسے کنٹینیو کریں گے. تو اماد بھائی جو ہے ابھی تک کی جو بات ہے اس کو ڈسکس کر لیں. ایک بس آخری پوائنٹ میں واضح کر کے بھی چلتا ہوں. آئنسٹائن بہت بڑا دماغ تھا انسانیت کا. جب اسے پوچھا گیا کہ آر یو این ایتھیسٹ اور پینتھیسٹ، تو اس پہ اس کا جواب کیا تھا، بڑا زبردست ہے. تو اس نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جو اصل انسانیت کا آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے وہ آئنسٹائن نے بتا دیا. وہ کہتا ہے کہ your question is the most difficult in this world. This is not a question I can answer simply with yes or no. I'm not an atheist. I do not know if I can define myself as a pantheist. Atheist ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، دہری ہے. Pantheist ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کائناتی خدا ہے. The problem involved is too vast for our limited minds. May I not reply with a parable? The human mind, no matter how highly trained, cannot grasp the universe. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہیومن مائنڈ جو ہے اس سے یونیورس بھی سمجھ نہیں آ رہی نا، اتنی بڑی یونیورس ہے. We're in the position of a little child entering a huge library whose walls are covered to the ceiling with books in many different tongues. The child knows that someone must have written these books. یعنی یہ جو یونیورس کی کمپلیکسٹی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ تو ہماری مثال اس بچے کی طرح جو ایک لائبریری میں داخل ہو رہا ہے، اس میں بے شمار کتابیں ہیں اور مختلف زبانوں میں. اس کو بچے کو یہ تو پتا ہے کہ یار کسی نے تو کتابیں لکھی ہیں. It does not know who or how. اسے یہ نہیں پتا کہ کون ہے اور کیسے اس نے لکھی. It doesn't understand the languages in which they are written. The child notes a definite plan in the arrangement of the books, a mysterious order, which it does not comprehend, but only dimly suspects. That, it seems to me, is the attitude of the human mind, even the greatest and the most cultured, towards God. I'm sorry. وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ کون ہے، یہ مسئلہ رہ گیا. وہ ہے یا نہیں ہے تو سوال ہی نہیں بنتا، اتنے دلائل موجود ہیں. وہ کوئی تو ہے جو نظام ہے چلا رہا ہے. So even the greatest and the most cultured towards God. We see a universe marvelously arranged, obeying certain laws, but we understand the laws only dimly. Our limited minds cannot grasp the mysterious fourth phase, the constellations. تو اس پہ سوچیں. میں مادری کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو انٹرنیٹ کو ڈسکشن کو یہاں تک کی جو ڈسکشن ہے، اصل پرابلم آئیڈینٹی آف گاڈ ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ نہیں. تو اس کو پھر آگے لے کے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مدثر صاحب قطر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ شاید مغرب کا بھی ٹائم ہے. اس میں ابھی یہ میرے خیال میں تو پروف کرنا آسان ہوتا ہے کہ کوئی موجود ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، پر کیا وہی کریٹر وہی ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں یا ہندو مانتے ہیں، رام یا کوئی اور؟ مطلب یہ پھر نیکسٹ کویسچن آتا ہے. تھوڑا سا سر ایک پوائنٹ ہے کہ جو غیب ہے اس کی بھی مطلب آج سے چند سو سال پہلے اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں غیب میں تھیں اور اس کے بارے میں انسان کا علم محدود تھا، تو وہ وضاحت موجود نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جا رہا ہے تو اس کی بڑھتی جا رہی ہے. جیسے انسان پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں، اور سائنس کی تحقیق سے اب وہ اسٹیجز جو قرآن بیان ہے ایگزیکٹلی ابھی بہت زیادہ جب یہ ہمارے تبلیغی بھائی حضرات جو ہے وہ اسپیکر پہ جماعت کروانے کے قائل نہیں تھے، اب کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو نئی چیز ہے وہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن نہ پڑھیں اس کے اوپر، موبائل فون کے اوپر. تو میرے خیال میں ہمیں ہمارے علماء کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی سائنس کی ایڈوانسمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. ایمان کو
مسئلہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنا بھی ضروری ہے، جو کہ ہم آج کل کے مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اب وہ عربی سے آشنا نہیں رہے، جس میں بھی شامل ہوں۔ جی میں ایک اپنی ان پٹ دیتا ہوں، میرا خیال ہے دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ نہیں، یہ میں نے شیئر کیا تھا، آپ کا جاری رکھیے پلیز۔ اچھا، میں بس اسی بات میں ایڈ کروں گا کہ آج کل یقیناً کویشچنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن یہی سائنس جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ پہ بیس کرتی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے پاس جواب بھی زیادہ ہیں، آبجیکشنز ہیں، جواب بھی ہیں، لیکن ہمیں اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہے، صرف سٹیریو ٹائپ نہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کریشن سے کریٹر کی طرف جانا ہے، مطلب کریشنز کو سمجھنا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہم کریٹر تک جائیں گے۔ جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل دیں کہ کسی بھی بڑے انجینئر کی ورتھ دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے کام دیکھے جاتے ہیں۔ ایک سول انجینئر کی بات کریں تو وہ دیکھیں گے کہ اس نے کون کون سے پروجیکٹس کیے ہوئے۔ اسی طرح جو کام کیا جاتا ہے، جو جس طرح بات آئی امپیکٹس کی، یعنی کہ اس کی صلاحیتوں کے نتیجے میں کیا آؤٹ پٹس نکلیں، تو وہاں سے جج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کس لیول کا ہوگا نا۔ تو یہی تو بات ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو پورا سیٹ اپ ہے، یہ جو نظام ہستی ہے، بڑا انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہوا ہے، اس کو سمجھا جائے، اور جب اس کو سمجھیں گے تو بات خالق تک جائے گی۔ یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو آپ انسان کو سمجھنا جو ہے وہی کرنا شروع کر دیں۔ جو اپنے نفس کو سمجھا تو اپنے رب کو بھی سمجھ لے گا۔ انتہائی آپٹیمم کریشن ہے نا اشرف المخلوقات انسان کو جو کہا گیا ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کے کریٹر کی جو لیول ہے وہ بندے کے ذہن میں آتا ہے، اور وہی بات کہ جو ان سین ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، تو کریشنز کو سمجھنا، کائنات پہ غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات کو سمجھنا یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف گائیڈ کرے گا، اور ہم اس کو پھر عقلی دلائل کی بنیاد پہ سمجھیں گے، نہ کہ صرف بلائنڈ بلیف۔ بلائنڈ بلیف کا ایشو دوسرے مذاہب کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ بلائنڈ بلیف والا کوئی بھی معاملہ کہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوئی اسلام کو ذرا کم لیول پہ سمجھ رہا ہو، ایک محدود ایکسپیکٹ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ پڑھیں، کسی سے ضرور پڑھیں، یہ لیکن اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھا جائے تو اس سے زیادہ تو لاجیکل، عقلی اور دلائل پہ مبنی معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو ایک کانسیپٹ ہے ٹریننگ دا ٹرینرز، ہم جو مساجد میں علماء سے سیکھتے ہیں دین، ان میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ پوائنٹ آف ویو زیادہ مطلب لوگوں تک پہنچائیں، یا عقلی بنیاد پہ اس کام کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ چیزیں تو مدارس کے کریکولم میں بھی شامل ہونی چاہیے، جو سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں۔ جی یہ بالکل درست بات ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ ہم لوگ ایز اے ہول جو سوسائٹی میں کس لیول کے لوگ دین کی طرف بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا تو چلو جی اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، تو پھر جو حادثات کی شکل میں اس کو ملے گا وہی ہمیں واپس کرے گا نا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ دوسرے بھی اس معاملے کو، دین کو اس انداز میں سمجھ کے اس میں آ رہے ہیں، ان کو بلیم یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن المیہ تو یہ بھی ہے نا کہ کس نے اس کو مین سٹریم میں شامل کیا ہے۔ یہ ہماری حکومتیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس لیول پہ شامل کریں۔ اب ہو رہا ہے کچھ مطلب ایسے ہیں، لیکن جب اوور آل مزاج کی بات ہوتی ہے
تو بلیم کرنا تو بڑا آسان ہے، سرکل کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن کیا اس لیول پہ ایفرٹس ہوئی کہ وہ لوگ شامل ہو جائیں باقیوں کے ساتھ، باقی مین سٹریم کے ساتھ؟ اماد بھائی سوال ہے میرا ایک، جی پلیز گو ایٹ، سوری آپ نے یہ بھیجا تھا ہمیں، یہ ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا، یہ جی کوئز آپ نے 2 تاریخ کی ڈیڈ لائن بھی بتائی تھی، کوئز کا نہیں، لنک نہیں ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ایز اے کورس آفر کرتے رہے مدثر رشید صاحب، تو میرے خیال میں اوکے پرانی کو یہ بنی ہوئی ہے ان کی سائٹ پر، جو مقصد تھا کہ لیکچر کے آلریڈی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں یہ ان کے ریکارڈڈ، ایک تو یہ انٹریکٹیو ابھی سیشن ہو رہا ہے، اور کسی نے خود سے بھی اگر ٹائم نہیں ہے کلاس جوائن کرنے کا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ جیسے آج ہم تصور نمبر 3 پڑھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ انہوں نے 1 سیکنڈ تو یہ آلریڈی اس میں موجود ہیں۔ اوکے جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اچھا وہ اشرف المخلوقات پہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ کانسیپٹ جو اشرف المخلوقات کا ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا اسکوئڈ ہے، کیونکہ اگر سورہ کہف میں اگر آپ دیکھیں 70 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جی ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقات سے فضیلت بخشی ہے مگر سب پہ نہیں فضیلت بخشی ہے۔ خیال میں تھوڑا سا اشرف المخلوقات والا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا سیدھا ہونا چاہیے ہمارا۔ آیت 70 بتائیے آپ نے؟ جی 1770۔ ذرا وہ آیت اگر ترجمے کے ساتھ ڈسپلے ہو جائے تو بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں اگر سورہ اماد بھائی آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں کوشش کر رہے ہوں گے، اس میں میں تھوڑی سی توجہ ڈال دوں کہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گیا ہے بہترین مخلوق کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو اسفل سافلین بھی بن جائے گا۔ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ہر صورت ہر انسان اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال اس کو اشرف المخلوقات میں شامل کریں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اسفل سافلین میں شامل ہو جائے گا۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کے اعمال کے اوپر ہے، لیکن اس آیت کا اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں نا، and we have certainly honored the child of Adam and carried them on the land and sea and provided for them the good things and preferred them over much of what we have created، یعنی کہ جو کچھ ہم نے تخلیق کیا اس میں سے بہت سو کے اوپر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، کچھ کریشن ایسی بھی ہے جس میں فضیلت نہیں دی۔ ان میں سے کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ کوئی؟ نہیں، یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر نا، یہاں پر اللہ نے ایگزامپل کوئی نہیں دی ہوئی، اللہ نے دیکھیے صرف یہ کہا ہے کہ جی متشابہات کا جو معاملہ ہے نا، وہ سمجھ آ جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو ہمیں جو اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں نا ان کی بنیاد مطلب جو کلیئر نہیں ہے اس کی بنیاد پر جو کلیئر ہے اس کو میرا خیال ہے مبہم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو 3 مخلوقیں ہیں نا وہ عقل والی مخلوق ہیں، جن کو عقل مخلوقیں بولا گیا ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں، لیکن ان تینوں میں جو دی گئی ہے نا چوائس، مطلب اپنی مرضی کرنے کا اختیار، وہ صرف 2 مخلوقوں کو ہے، جنوں کو اور انسانوں کو ہے۔ اور انسان کو جب پیدا کیا گیا تو پھر اس وقت کی جو عاقل مخلوقیں تھیں، فرشتے اور جنوں کا جو نمائندہ عزازیل، ابلیس بعد میں بنا نا، عزازیل تھا، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ رکھا، تو ان کو تعظیمی سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تو یہ ایک مطلب تھا کہ آپ بو ڈاؤن کر جائیں اس مخلوق کے سامنے جو میں نے آپ بنائی ہے نا۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا معاملہ ہوا تو جو براق تھا نا وہ بڑی اٹکیلیاں اور
کر رہا تھا کہ جیسے مطلب میں بڑی اعلیٰ چیز ہوں، تو اس وقت ایک وہ فکرہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا کہ بھائی دھیان سے، میں ذرا مفہوم بات کر رہا ہوں کہ ایسے نہ کرو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم پر جو سوار ہوں گے وہ خیر الخلائق ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر الخلائق، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی متشابہات والی چیز ہے، انلیس کہ وہ ہمارے سامنے نہ آئے، تو انسان جو ہے، فرشتے برائی کر ہی نہیں سکتے، مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ جنوں انسانوں میں یہ مادہ رکھا گیا ہے، جیسے ایک ساتھی بتا رہے تھے، تو اعمال ہیں، خواہش ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو دوسرے اعمال ہیں نا، برے اعمال، بری خواہشات، ان کو دبا کے ہم اچھائی کو آگے لے کے آئیں، تاکہ پھر ہم فرشتوں سے بھی آگے چلے جائیں، ورنہ تو اسفل السافلین ہیں ہی۔ چلیں مدثر صاحب آ گئے، واپس شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سمری کر دیں عماد بھائی کبھی تک کی کیا ڈسکشن ہے، تاکہ میں اس کو پھر کنٹینیو کر سکوں۔ جی، ہم سی بھائی جو اب تک بات دلائل سے اب کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جس نے سب کریٹ کیا ہے، پر کیا وہی اللہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں، یا پھر وہ ہندوؤں کا رام، یا عیسائیوں کا، یا جو بھی الگ مذاہب ہے، تو یہ اب کس طرح ہم پروف کریں کہ یہ اللہ جو مسلمان ان کو مانتے ہیں تو وہی؟ جی، تو یہاں سے بات اب ہماری جو ہے آگے بڑھے گی کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا میں جو بھی اکیڈمک پوزیشن ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ بھی اس تک پہنچ گئے ہیں، وہ کوئی اس پہ شک نہیں ہے کسی کو کہ کوئی ایک کانشیس بینگ کا ہونا یہ ایک نیسیسٹی ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے۔ اس کو یہ یعنی اس طرح ماننا کہ بھئی یہ کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ خود چل رہا ہے، یہ ایک ڈوگما اب کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو ہمیں اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ آئیڈینٹی آف گاڈ کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ کیونکہ حل نہیں ہو پاتا، اس لیے لوگ پھر ایگنوسٹ ہو جاتے ہیں نا۔ ایگنوسٹزم جو ہے نا، بیسیکلی وہ اب آج کا نارم ہے، جو ایتھیزم نہیں ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی نہ ہے، کوئی تو ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، اس لیے it doesn't really matter to us۔ یہ ہے پوزیشن جو اس وقت ایک ریشنل مائنڈ کی ہے آج کے دور میں۔ لیکن یہ پوزیشن ہے، یہ مسلمان چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے پاس الحمدللہ وہ چیز موجود ہے کہ جو اس بات کو بالکل مبہر انداز میں اسٹیبلش کر سکتی ہے کہ سچا خدا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوپ فلی اس پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا باب تھا، لیکن بہرحال جہاں تک مسئلہ ہے عقل کا، تو ہم ابھی دیکھیں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دین حق تک پہنچنا ہے۔ جب دین حق پہ ہم پہنچ جائیں گے نا، اس کے بعد کے معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ جب دین حق کو آپ نے تسلیم کر لیا، آپ نے رب کی معرفت حاصل کر لیا، پتہ چل گیا کہ اللہ ہی سچا رب ہے اور دین حق ہی سچا دین ہے، تو اب اس کے بعد جو احکامات وہ دے گا اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس پہ عقل کا استعمال اتنا ہی رہ جائے گا کہ عقل جو ہے اس کو آپ استعمال کر کے اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن حکمت نہیں بھی سمجھ میں آتی تب بھی آپ کو ماننا ہے۔ آگے جو ہے آگے کی جو ہماری جرنی ہوگی وہ اس میں ریشنلٹی پھر سیکنڈری ہو جائے گی، لیکن جب تک دین حق تک ہم نے پہنچنا ہے تو اس وقت پیورلی آپ کو ریشنل گراؤنڈ پہ سوچنا ہے، تاکہ آپ دین حق کے اوپر آپ کا اعتماد جو ہے بحال ہو سکے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کو اپنی جو انٹلیکچوئل جو فیکلٹیز ہیں اس کو استعمال کرے اور اس تک پہنچے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تخلیق کائنات سے بہت سے دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا کوئی کوئی خالق ہے، جو کہ تخلیق کوئی باشعور ہستی ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خالق ایک باشعور ہستی ہے، کوئی بے جان طاقت یا شے نہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو جس ہم ہستی کی بات جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ ہستی ہے، وہ بینگ ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، وہ کوئی فورس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ پھر نظم کائنات سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اس سے بھی بات اسٹیبلش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہستی موجود ہے جو کہ نظم کائنات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ سوچو، غور کرو، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں تخلیق کیا تو کیوں تصدیق نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، یہ تو دیکھو جو تو گندے پانی کا
قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس سے تم انسان تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. بڑی بڑی واضح اور بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں جو ہے بندہ جو ہے وہ کنفیوژن میں جا ہی نہیں سکتا. واقعی بھائی ہم رحم مادر میں تو ایک قطرہ جو ہے وہ ٹپک جاتا ہے، اس کے بعد اس سے پورا انسان کون بناتا؟ کوئی انسان کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ بناتا ہے، بلکہ ایک ایسا ڈیلیکیٹ پروسیس ہے کہ اگر انسان اس میں انٹروین کرے تو وہ پروسیس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس کے دلائل اللہ نے بار بار قرآن میں بیان کی. پھر اللہ فرماتے ہیں افرائیتم ما تخرصون، اچھا تم جو بیج بوتے ہو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ اس سے پودا تم اگاتے ہو یا پھر اس کے اگانے والے ہم. تو بے شمار دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر بے شمار مقامات پہ اللہ نے بتایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، کہ تمہاری تخلیق میں بھی اور چوپایوں کی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنا چاہتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے پانی برسا کر جو رزق نکالتا ہے اور اس میں اور پھر جو زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ اللہ کر دیتا ہے. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے تصرف میں، اس کی تبدیلی میں، آیات لقوم یعقلون، سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات. اب ایک یہ حدیث من بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد ابھی کس بات پر یہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اب وہ ثابت کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے اب آگے آئے گا، ٹھیک ہے، جو جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ شناخت کا. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے جو کہ بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ کیا وہ جو خدا ہے وہ ہستی ایک ہی ہے یا کئی ہیں. اس پہ بھی بڑے بڑے لاجیکل دلائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے فرماتے ہیں نا کہ اگر تو اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتے تو پھر تو لفظ ہوتا، پھر تو یہ کہ ہر طرف فساد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کائنات میں جو ایک کاسمک بیلنس موجود ہے، جو نظم موجود ہے، یہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر تو اللہ کے سوا ایک کوئی اور خدا بھی ہوتے تو دونوں کا جو نظام تھا زمین آسمان کا، یہ اس میں فساد برپا ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے جو رب العرش ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اس طرح ایک اور جگہ پہ ایک اور لاجیکل کنکلوژن جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اچھا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ تو مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، وہ راستہ ڈھونڈ ہی لیتے. جیسے یہاں پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جو نیچے جو ہے مہاراجے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ ٹاپل کر دیتے ہیں بادشاہ کو. تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی. تو یہ بھی دلائل عجیب بات ہے، قرآن مجید ہماری رہنمائی اس طرف کر رہا ہے کہ سوچو غور کرو، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ملٹیپل نہیں ہو سکتے. تو اس تک بھی پہنچنا ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں. تو خدا کے وجود کو ثابت کرنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے معاملہ. خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے مسئلہ. اصل مسئلہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہے شناخت کا مسئلہ. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی، ہاؤ ٹو جو ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹرو گاڈ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سوال ہے جو کہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت انسانیت کے سامنے. اور اس کا حل کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. انسانیت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے اس وقت، یہ اکیڈیمک پوزیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کا ہم اب جواب نہیں دے پائیں گے کبھی بھی. کیونکہ یہ پرسیپشن ہے، ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ریئلٹی کو پرسیو کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو ہے ہمیں پتا کہ کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ تو کنفرم ہے. لیکن وہ کون ہے اس کا شاید پتہ نہ رہ جا سکے. تو چنانچہ اب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی اپروچ دینی ہوگی، ایک ہولسٹک اپروچ دینی ہوگی. سبھی ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی اینٹی کو مانتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں. ٹھیک ہے، اسلام ہی حق ہے، اللہ ہی جو ہے سچا خدا، اور کوئی خدا سچے نہیں. تو یہاں پہ اب ایک سوال آپ کے سامنے ہے اور ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کیا اس کا جواب آتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ سچا خدا آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں سچا دین اسلام ہے، کیا آپ کے پاس اس کی دلیل؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا اس پہ؟ لیٹس سی، اس کو تھوڑا ایکسپلور ہم کر لیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حل کیسے کریں گے.
لیکن پہلے آپ کی طرف سے کچھ آ جائے. سر ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جو ریولیشنز آئی ہیں آپ ان کو اسٹڈی کریں, اور ریولیشنز میں جو کلیم ہے کہ جی میں خدا ہوں, تو اس کو آپ ایکسپلور کریں اور ان فیکٹس کو دیکھیں کہ جی اس کے اندر جو بتائے گئے, اور یہ دیکھیں جی ریولیشنز کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ادر دین دی آئیڈینٹی آف دا گاڈ, اگر وہ ساری صحیح ہیں, جیسے قرآن کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو باقی ساری چیزیں بھی اس کے اندر صحیح ہوں گی جو اللہ کی آئیڈینٹی کو بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بڑے اچھا آپ نے کوشچن جس کا جواب دیا کہ ریولیوشن جو ہے وہ ایک کیس ہے اس کی, لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اب ریولیوشن جو ہے وہ عیسائی کے پاس بھی ہے, یہودی کے پاس بھی ہے, وہ مذاہب والوں کے پاس بھی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ریولیوشن تو یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو ورژن ہے وہ یہ کہتا ہے. تو اب ہم کیسے اسٹیبلش کریں گے اس بیس پہ کہ کس کی ریولیوشن جو ہے وہ درست ہے اور کس کی نہیں؟ اب یہ سوال ہے. ریولیشنز میں چیزیں بھی تو سر جیسے اگر بائبل کو آپ دیکھیں گے تو بائبل میں بہت سارے چیلنجز ایسے ہیں جو کہ لوگوں نے اکثر بتائے ہوئے ہیں کہ جی یہ کنٹراڈکٹری ہے نا, تو قرآن کے اندر کوئی بھی کنٹراڈکشن نہیں کوئی ثابت کر سکا ابھی تک. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو ریولیوشنز آپ پڑھتے ہیں تو مختلف بکس وغیرہ کرسچینٹی کی بھی یا ہندوازم کی اور دوسرے اس کو کمپیئر کریں قرآن پاک سے, تو جسٹ لک ایٹ دی لینگویج, اٹ از سو ڈگنیفائڈ. جو قرآن پاک کی لینگویج ہے دیر از ایبسلیوٹلی اٹس فری آف اینی فلتھ, یعنی کہ جو کانسیپٹس جو بیس کانسیپٹس بھی ہیں انسان کے وہ اس طریقے سے ڈسکشن کی گئی ہے ان پر کہ وہ بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے کی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بکس, یعنی کہ دیر از سو مچ کرپشن اینڈ فلتھ ان ادر بکس. تو اس سے بھی ایک احساس ہوتا ہے ایٹ لیسٹ مجھے جب کمپیئر اب آپ نے جو بات کی ہے احساس کی, دیکھیں احساس کا اسپیکٹ اب پھر آ گیا نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل بیسس پہ, تو آپ کوشچن یہ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے فیلنگ آپ کو آ رہی ہے نا, تو فیلنگ ہمیں بھی آ جاتی ہے, ہم وی فیل کہ یار بائبل از دا ٹرو ورڈ آف گاڈ. تو اگین احساس اس کا اگر کریکٹ کریں ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ کہ احساس ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ قرآن پڑھ کے ایک جو ہے نا ایک دل جو ہے اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ سچ بات ہے. لیکن اگین یہ بھی آرگومنٹ فرام اسپرچل ایکسپیرینس ہے, اٹس ناٹ این انٹلیکچوئل آرگومنٹ. تو اصل بات ہو رہی ہے کہ انٹلیکچولی بھی ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے. سر اس میں تو یہی ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی تک جو انٹلیکچوئل لیول پہ جو سائنس نے ابھی تک جو پروو کیا ہے ہم کمپیئر کریں سارے ریلیجنس کو, مطلب اسلام کو تو خیر صرف ریلیجن کہنا مناسب نہیں ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس کو کمپیئر کیا جائے سائنٹیفکلی باقی دونوں کے ساتھ, اور پھر دیکھا جائے کہ کون زیادہ انٹلیکچوئل بیسڈ ہے, عقل کی بات کرتا ہے, دلیل کی بات کرتا ہے, بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پہ پھر ان کو خاموش ہونا پڑے گا. جی سر, بالکل یہ جو آپ نے بات کی یہ باقی ایک ایسی انکوائری ہے کہ جس نے پھر اسلام کی حقانیت کو کافی حد تک اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ سائنٹیفکلی دیکھا جائے کون سے فیکٹس آپ کے پاس ہیں, قرآن میں دیکھا جائے ایکسپلور کیا جائے قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے جو ہے ٹکراؤ کرتی ہے. تو باقی اس کے بیس کے اوپر جو ہے کافی اسلام کی حقانیت اب سامنے آئی ہے لوگوں کے. لیکن اس میں بھی بہرحال ایک رہ جاتا ہے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کہ سائنس ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حتمی ہے, وقت کے ساتھ جو ہے سائنس اس کے اندر تبدیلی بھی آتی رہے گی. تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس اس تک نہ پہنچی ہو جس تک جو ہے دین نے ہمیں پہلے پہنچا دیا, ریولیوشن نے پہلے پہنچا دیا, تو ہو سکتا ہے کانفلکٹ آ جائے. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے بات کی, یہ جو انٹلیکچوئل انکوائری یہ باقی قسم کی جو آرگومنٹ ہے اس سے بہت بہتر ہے. لیکن ہم جو یہاں پہ بتائیں گے نا, واضح کریں گے, وہ اس سے بھی زیادہ حتمی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی ایک سپورٹو دور کے طور پہ ضرور پیش کیا جاتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ حتمی چیز ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اچھا ایک بات یعنی مدثر صاحب اس میں اپارٹ فرام دیٹ پھر جو نیکسٹ ایک اور لاجیکل آرگومنٹ میرے پاس آتا ہے وہ تو یہ کہ وی ہیو ٹو اینالائز دی لائفس آف دی پروفٹس, یعنی پروفٹس کا میسج اور لائف اور ان کی سیلف لیسنس, ان چیزوں کو اینالائز کر کے, اور پھر وہ تمام ہی پروفٹس کو آف کورس اسلام بلیوز آن آل پروفٹس انکلوڈنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو از دا فائنل سیل آف پروفٹس. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پروفٹس کو مانتے ہیں, دوسرے لوگ ہمارے پروفٹ کو کا انکار کرتے ہیں. بٹ
اب ریگارڈلیس آف دیٹ اگر اب بندہ سنسیئرلی اینالائز کرے ان کی ٹیچنگس کو اور ان کی لائف کو, تمام پروفٹس کی انکلوڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بیکاز دیز پیپل ور آل سیلف لیس, جو میسج وہ دے رہے تھے ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا اس میں ذاتی, انہوں نے خود جس طرح کی لائف اسٹائل اڈاپٹ کیا اور گزارے, جس طرح کی لائف مشکلات صعوبتیں برداشت کی, and they were not after any worldly gains, وہ صرف ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ چاہتے تھے کہ تمام انسانیت کی فلاح ہو. تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ ایک پھر ٹرو ریلیجن کی طرف گائیڈ کرتی ہے. دیکھیں بات وہی ہے کہ اب آرگومنٹ ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو اسلام کی حقانیت اسٹیبلش کرے. اگین اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ آرگومنٹ پھر ویک ہو جاتا ہے نا, جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, رسول اکرم کی بھی لائف اینالائز کریں نا, کہ مطلب اور پروفٹس کی بھی, بیکاز وی بلیو ان آل آف دیم. تو ان لوگوں کو اگر ہم اس کی طرف انوائٹ کریں کہ جی ہمارے پروفٹ کی بھی آپ لائف ہسٹری اینالائز کریں اور ان کا میسج, اس سے تو یہ ہوگا نا پھر ریلیجن ایز اے ہول تو اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی حقانیت. لیکن ہم تو اسلام کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہودیت اور نصرانیت کو بھی ثابت کرنے کی وہ باطل مذاہب ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ آرگومنٹ جو ہے وہ جو ہے نا فال شارٹ ہو جائے گا. تو ایک تو آرگومنٹ وہ جو ہے نا جو سجاد صاحب نے جس کا ذکر کیا, وہ ایک اچھا آرگومنٹ ہے کہ آپ کمپیریزن کریں. جیسے کہ بڑے بڑے جو اس والے سے آتھرز ہیں, انہوں نے لکھی ہے کتابیں, جیسے مورس بکائے بڑے مشہور آتھر ہیں, انہوں نے لکھا قرآن, بائبل اینڈ سائنس, اور اس میں واضح کیا کہ بائبل کے اندر تو بہت سی کنٹرڈکشنز ہیں, لیکن قرآن کے اندر کوئی ایسی کنٹرڈکشن نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ. تو یہ ایک اچھی انکوائری ہے, بیٹر انکوائری ہے. باقی یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم انہیں کہہ دیں گے مذہب کی طرف تو مائل کر لیں گے, لیکن اسلام کی حقانیت ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ سر اسی طرح جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ دی 100 جو مائیکل ایچ ہارٹ نے, وہ بھی اسی کمپیریزن میں بات کی جا سکتی. صحیح, بالکل. تو یہ ایک ایسی انکوائری ضرور ہے, لیکن یہ ختم ہی نہیں ہے. یہ بات بھی اس کویسچنیبل ٹو سم ایکسٹینٹ. ایک چیز ہمارے پاس ختم ہی موجود ہے, ہم اس طرف آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. اگر تو وقت ہے ہمارے پاس تو ہم کر لیتے ہیں, مثلا عائشہ کا ٹائم ہو رہا ہے, یا اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کویسچن کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچیں سب لوگ, اور بھی سوچیں ایک ہفتے کے لیے کہ کیا اس کا آنسر. جی میرے خیال یہ میں بہتر ہوگا, اثر کا ٹائم, عائشہ کا ٹائم ہو رہا ہے ادھر ابھی. ٹھیک ہے, تو اس کلف ہینگر پہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ خدا کے وجود کا تو ہے ہی نہیں, نہ خدا کی وحدانیت کا ہے. وہ ایک ہے, وہ کانشیس بینگ ہے, اور وہی ہے جو کہ نظام ہستی چلا رہا. لیکن وہ کون ہے, کیسے ہم اس کو جانیں؟ یا جب ہم اس طرح اس اینگل پہ اسٹیبلش کر لیں گے کہ وہ سچا خدا کون ہے, تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سچا دین کون سا. تو یہ جو انکوائری ہے, اگر ہم یہ صحیح طریقے سے اس پہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں تو پھر ہمارے لیے دو بڑے معمے حل ہو جائیں گے جو کہ انسانیت کو اس وقت درپیش ہے. ایک تو وہ الٹیمیٹ ریالٹی, وہ سچا خدا وہ کون ہے. نمبر دو, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ ریلیجن کیا ہے کہ what God wants from you. ٹھیک ہے, تو سچا دین بھی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ وہ کون سا ہے. تو ایک ہی تیر سے یہ دو شکار ہو جائیں گے. لیکن اس تک پہنچنا اب یہ ہم نے ذرا سوچنا ہے اس کے اوپر. ایک تو بات سجاد صاحب نے جو دی ہے, ایک تو کلو اچھا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو اس کو دیکھا جائے, کمپیریزن کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کا بہتر, کون سا جو ہے, کون سی کتاب زیادہ بہتر ہے. تو اس سے ہم ذرا اس قرآن کی طرف آ سکتے ہیں. But this is again is questionable as well to some extent. But there is something that we have, inshallah, جو کہ اس کو بالکل اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے آج کا جو سیشن تھا انٹرسٹنگ رہا ہوگا. کچھ ڈسکنیکشن ہوا بس اس کے لیے معذرت, لیکن اور الحمدللہ اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. امید ہے آپ کے سامنے اصل پرابلم واضح ہو گیا. اب اس پہ سوچیں انشاءاللہ غور کریں. کلف ہینگر پہ ہم اسے چھوڑ رہے ہیں. نیکسٹ ویک جو ہے دیکھتے ہیں, عید بھی آ رہی ہے. نیکسٹ مات بھائی کون سا دن بنے گا؟ جی اگلا ہفتہ تو عید کا ہے, پھر 16 تاریخ ہے سیٹرڈے جولائی, اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اگر تو عید سے پہلے بن رہا ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. عید کے بعد, عید کے دوران بن رہا ہے تو پھر مشکل ہوگا.
جی جی 9 جولائی کو امریکہ میں عید ہے اور پاکستان میں 10 کو ہے. ہاں چاند تو رات ٹھیک ہوگی ہے، پھر پاکستان میں. ہماری عید کا ہوگا جی تو سب لوگ بزی ہوں گے، تو پھر اس کو جی ہم جی اس سے نیکسٹ ویک پھر جو ہے اس کو ہم کریں گے. 16 ہاں تاریخ. یہ سب لوگ اپنا ضرور رپورٹ دے دیں کہ جو ہم گیسٹ لیکچرز کو بلا رہے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے اکنامکس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، اس طرح ہم اور بھی پروگرامس کریں گے. اس کے لیے کون سا دن رکھا جائے یہ ضرور سب لوگ یا تو بے شک میسج کر کے بتا دیں، یا نماز بھائی کو بتا دیں، یا کامران بھائی یہاں پر ان کو بتا دیں کہ تاکہ اس کے لیے بھی ہم پھر ایک یہ پھر ہم ویکلی رکھیں گے. یہ جو سیشنز ہیں ہم ویکلی رکھیں گے، کنٹینیو کریں گے. اور ان گیسٹ اسپیکرز کے لیے جو ٹائم ہے وہ پھر ہم کوئی دوسرا دن رکھیں گے جس میں ہم ان کے ساتھ سیشن کریں. تو وہ کون سا دن ہونا چاہیے؟ ایک رائے یہ تھی کہ اس کو سنڈے کا دن رکھ لیا جائے، اس کو سیٹرڈے کا رکھا جائے اور اس کا سنڈے کا رکھ لیا جائے، اور وہ بائی ویکلی ہو، یعنی وہ ویکلی نہ ہو بلکہ بائی ویکلی نہیں، سوری، وہ کوارٹرلی ہو، تو آلٹرنیٹ ویکس میں ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے سب لوگ اپنے اپنی رائے ضرور دیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے، ڈسکس کر لیں گے کہ کیا اس کو فائنل کرنا ہے. بہرحال یہ سیشنز جو ہیں انشاءاللہ عید کا جو ایک نعرہ آئے گا بیچ میں ہمارا، اس کا پھر کنٹینیوسلی ہفتے کے دن ہی پھر چلیں گے آگے. ٹھیک ہے، چلو جزاکم اللہ خیر. کوئی کوشچن اگر کسی حوالے سے کسی نے پوچھنا ہو تو وہ گروپ میں بھی پوچھ سکتا ہے، پرسنلی بھی پوچھ سکتا ہے. اس دوران اگر کسی کے ذہن میں کوشچن ہیں سیپریٹ بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے. تو بہرحال امید یہی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں جو جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے ان کو آج کی جو بحث ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.